اسی طرح اربعین نمبر 4 میں ہی حضور صاحب یہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 433 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا. مفتری اللہ جو اللہ تعالیٰ پر افترا کرے، جھوٹے الہام بنائے اپنے پاس سے. اور آگے اس میں فرماتی ہیں اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے. سامعین کرام، فیصلہ کے لیے بالعموم یا بالخصوص 2 قسم کے طریقے مشہور ہیں. ایک ہوتا ہے کہ 2 مخالف فریق فیصلہ کے لیے آپس میں مناظرہ کریں، یعنی آمنے سامنے بیٹھ کر یا فیس ٹو فیس بیٹھ کر اپنے جو ان کے دعوی ہیں، ان کے دلائل جو ہیں، ان کے متعلق آپس میں گفتگو کریں. اس قسم کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو ہم مناظرہ بولتے ہیں. مناظرہ کہتے ہیں کہ 2 مخالف فریق کسی فیصلہ پر پہنچنے کے لیے وہ آپس میں وہ مناظرہ کرتے ہیں. اور دوسرا طریق مبالغہ کا ہے کہ یعنی 2 فریق جب ان کے درمیان کسی بات کے حوالہ سے ایک فیصلہ نہ ہوئے، دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دیں، تو پھر آسم کی سنت کے مطابق یا قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق پھر ہم وہ جو دونوں فریق ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی درخواستیں جمع کرا دیں اور اپنے اپنے جو عقائد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں رکھ دیں اور اس سے فیصلہ چاہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہم دونوں فریقوں کے درمیان فیصلہ کر دے کہ ہم میں سے کون سا فریق حق پر ہے اور کون سا فریق جھوٹ بولتا پھر رہا ہے. تو یہ 2 مشہور طریقے ہیں جو مذہبی معاملات ہوتے ہیں ان میں فیصلہ کرنے کے لیے. اور یہ جو 2 مخالف پارٹیاں ہوتی ہیں جو فریق ہوتے ہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کے لیے 2 مشہور ہی طریقے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے. سامعین کرام، زاہد علی خان اور خاکسار کے درمیان باہمی اختلافات کے حل کے لیے پہلا طریقہ مناظرہ یعنی آمنے سامنے یا فیس ٹو فیس زبانی گفتگو کا ہے. اور میں اس وقت بھی اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خاکسار اور میری جماعت اس کام کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. اور یہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ عاجز بھی جرمنی میں رہتا ہے اور جناب زاہد علی خان صاحب بھی جرمنی میں رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم 2 مختلف بر اعظموں میں رہائش پذیر ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ایک ہی ملک میں ہم دونوں اس وقت رہائش پذیر ہیں. تو مناظرہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس آ کر اکٹھا ہو کر مناظرہ کرنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے. سامعین کرام، خاکسار قبرستانی خلفاء اور علماء سے اپنے اختلافی موضوعات پر فیس ٹو فیس گفتگو کرنے کے لیے انہیں ہمیشہ اپنے پاس آنے کی دعوت دیتا چلا آ رہا ہے، لیکن وہ گفتگو یا بحث و مباحثہ کرنے کے لیے میرے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. آپ لوگ میرے گزشتہ خطبات سنیں، میرے لیکچر سنیں، میرے مضامین پڑھیں تو یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ قبرستانی جماعت کے خلفاء اور علماء جو ہیں گفتگو یا بحث و مباحثہ کرنے کے لیے میرے پاس آنے کے لیے تیار نہ ہوئے. میں نے انہیں یہ پیشکش بھی کی ہے کہ اگر تم میرے پاس کیل نہیں آنا چاہتے تو اختلافی موضوعات پر آمنے سامنے گفتگو یا مناظرہ کے لیے آپ خاکسار کو لندن یا فرینکفرٹ بلائیں تو میں فیس ٹو فیس بات چیت کرنے کے لیے ہر وقت آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں. لیکن انہوں نے اس عاجز کے ساتھ جو ہمارے اختلافی موضوعات ہیں ان کے حوالے سے ان کے فیصلہ کے لیے یہ کام بھی انہوں نے نہیں کیا کہ اس عاجز کو انہوں نے فرینکفرٹ نہیں بلایا یا لندن نہیں بلایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں جرأت ہی نہیں ہے. وہ حقیقت کو جانتے ہیں کہ اگر ہم عبدالغفار کو بلائیں گے اپنے پاس فرینکفرٹ یا لندن میں، یا ہم عبدالغفار کے پاس جائیں گے، وہ جو ہمارا مناظرہ ہوگا ہم دونوں فریقوں کے درمیان اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ان کو اس نتیجے کا پتہ ہے. اس کی وجہ سے نہ وہ میرے پاس کیل آنے کے لیے تیار ہوئے اور نہ وہ اس عاجز کی اس پیشکش کو قبول کر رہے ہیں کہ آپ مجھے بلائیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. وہ اس کے لیے بھی تیار نہ ہوئے. لیکن برخلاف اس کے
قبرستانی جماعت احمدیہ والے یعنی ڈاکٹر محمد یحییٰ اینڈ کمپنی والے خاکسار کو اسٹریم یارڈ یا سوشل میڈیا پر گفتگو یا بحث و مباحثہ کرنے کے لیے بلاتے رہتے ہیں، لیکن خاکسار سامعین کرام سوشل میڈیا یا اسٹریم یارڈ پر مخالفین کے ساتھ گفتگو یا بحث و مباحثہ کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے، میں وجہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اس لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں فیس ٹو فیس گفتگو نہیں ہوتی، آمنے سامنے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، بلکہ کوئی بر اعظم ایشیا میں بیٹھا ہے تو کوئی بر اعظم یورپ میں تو کوئی بر اعظم امریکہ میں بیٹھا ہوتا ہے، ایک پلیٹ فارم سا ہوتا ہے، تو مناظرہ ایک ٹوٹلی الگ چیز ہوتی ہے، اور اسٹریم یارڈ پر یہ جو گفتگو یا بحث مباحثہ ہوتا ہے کہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے، تو وہ ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے سامعین کرام اسٹریم یارڈ کا یا سوشل میڈیا پر جو بحث مباحثہ ہے وہ ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں جھوٹ سچ بن سکتا ہے یا اسے بنایا جا سکتا ہے، اور سچ جھوٹ بن سکتا ہے یا اسے بنایا جا سکتا ہے، لیکن جو مناظرہ ہوتا ہے نا، کسی جگہ بیٹھ کر دو فریق جو ہوتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کر آپس میں اپنی اختلافی موضوعات کے حوالے سے یا معاملات کے حوالے سے یا مسائل کے حوالے سے وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو وہاں پر اس قسم کی معاملہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پہ دونوں فریق بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس کتابیں ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کی بات سن کر اگر درمیان میں کوئی فریق کراس کویسچن کرنا چاہے، کوئی سوال پوچھنا چاہے، وہ بھی پوچھ سکتا ہے، تو یہ بہت آسانیاں ہوتی ہیں مناظرہ میں اور فیس ٹو فیس یا آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرتے وقت، لیکن اسٹریم یارڈ یا سوشل میڈیا پر یہ جو تماشے ہوتے ہیں آج کل بڑا یہ بال چڑھا ہوا ہے، اور لوگ بڑے وہاں پر ہر بندہ ہی فارغ ہے اور وہیں بیٹھا ہوا اپنے بحث مباحثے کرتا پھرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر وہ جو مقصد ہوتا ہے نا صحیح، وہ حل نہیں ہو سکتا وہاں پر، جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں جھوٹ سچ بن سکتا ہے یا اسے بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے برخلاف سچ کو جھوٹ بنایا جا سکتا ہے اور جھوٹ کو سچ بنایا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں پر یہ امکانات ہوتے ہیں۔ لیکن سامعین کرام قبرستانی جماعت والے میرے پاس کی لا کر یا مجھے لندن یا فرینکفرٹ بلا کر میرے ساتھ آمنے سامنے یعنی فیس ٹو فیس گفتگو یا بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ سچی باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستانی جماعت والے اپنے عقائد میں مکمل طور پر نہ صرف جھوٹے ہیں بلکہ وہ بالکل گمراہ بھی ہیں، اور اس عاجز کے آگے فیس ٹو فیس گفتگو سے بھاگنا ان کا، قبرستانی جماعت کے خلیفوں کا، ان کے مولویوں کا یا ان کے جیالوں کا، اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ وہ اپنے عقائد میں بالکل نہ صرف جھوٹے ہیں بلکہ وہ گمراہ بھی ہیں۔ تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف وہ میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ میرے ساتھ مبالہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے 2018 فروری میں ان کے قائد جو ہے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالہ کے لیے بھی بلایا، اور مبالہ سائن کر کے اپنا اور اپنے اہل و عیال اور اپنے ذمہ دار جو 8-10 میرے ساتھی ہیں ان کے سائنوں کے ساتھ سائن کر کے میں نے ان کی طرف بھیجا جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو کی طرف، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مکمل طور پر جماعت احمدیہ قبرستان کے یہ جھوٹ ہیں، جو گمراہیاں ہیں، وہ ساری میں نے ان کے آگے کھول کر رکھ دی ہوئی ہیں۔ تو میں تو اس جو اللہ نے کامیابی اس عاجز کو بخشی ہے جماعت احمدیہ قبرستان کے بالمقابل، تو اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں، تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، کہ تو نے کام سب میرے سنوارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے، الحمدللہ رب العالمین۔ شریروں پر پڑے ان کے شرارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے،
انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذل آدی۔